الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، ہم نے اب تک 5 چیپٹر مکمل کیے ہیں۔ اب یہ 6واں چیپٹر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس میں خاص کر کے 2 مضامین پہ ہم زیادہ گفتگو کریں گے، ایک ہے معجزہ اور دوسرا معراج کا واقعہ۔ ان 2 ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے کا جو ہمارا چیپٹر تھا اس کے اندر ہم نے آخر تک دیکھا تھا کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو چوتھا دور تھا، اس کے بعد سے جو مظالم تھے وہ زیادہ بڑھنے لگے تھے، اور کفار و مشرکین جو ہے کسی نہ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف دیا کرتے تھے، آپ سے معجزات کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سارے معجزات جڑے ہوئے تھے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان کے ساتھ الگ الگ معجزات بھی موجود تھے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑا معجزہ جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو آج تک موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور تا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا وہ شق القمر کا ہے۔ شق القمر سے مراد یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس کا مشاہدہ جو ہے کفار و مشرکین جو تھے اس وقت انہوں نے کیا ہے۔ اس کا باقی کا ذکر صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کفار کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا واقعہ پیش کیا۔ لیکن کفار اور مشرکین کی کیفیت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی معجزہ دیکھ بھی لیتے تو وہ انکار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس معجزے کا انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو سرعی جادو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ اور بہت ساری بھی معجزات ہوئے ہیں، جیسے آپ نے دعا کی تو پانی کا برسنا، اور کسی چھوٹی چیز کا بڑا ہو جانا، زیادہ ہو جانا، اس قسم کے بہت سارے معجزات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے رہے۔ تو یہ ایک مین معجزہ جو شق القمر کا تھا وہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد معراج کا واقعہ۔ معراج کا واقعہ یعنی معراج کہتے ہیں کہ اوپر چڑھنے کو، سیڑھی کو کہتے ہیں، اور اس کا نام دوسرا جو نام اس کا آیا ہوا ہے وہ اسرا ہے، یعنی رات و رات کا سفر۔ 2 نام بیان کیے گئے ہیں، ایک تو معراج، دوسرا اسرا۔ تو ہوا یہ کہ اس واقعے کے اندر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ سب سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ لے گئے، وہاں لے جانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا اور زمزم سے دھو دیا۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز انبیاء کی امامت کی، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد براق کے ذریعے سے آپ آسمان کے سفر پر چلے گئے۔ پھر آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شراب کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دودھ کے پیالے کو قبول کر لیا۔ پھر آپ جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تحفے میں آپ کو 50 نمازیں دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان نمازوں کی تخفیف کرتے ہوئے 5 نمازیں فرض، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں فرض کی گئی آپ کی امت پر۔ پھر یہ واقعہ معراج کا تھا۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ واپس آئے، صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ یہ پوری تفصیلات آپ کو کتاب میں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہجرت کے اشارے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلا قافلہ جو ہجرت کے لیے گیا تھا، ہم نے پچھلے ویڈیوز کے اندر دیکھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہمارے ہجرت ہوئی تھی مسلمانوں کی۔ اس کے علاوہ جب مدینے سے لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرتے جا رہے تھے تو مدینے کے اندر بھی حالات سازگار بننا شروع ہو گئے تھے۔ قرآن کی جو آیاتیں نازل ہو رہی تھی اس میں بھی ہجرت کے متعلق بتایا جا رہا تھا۔ یہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت کے کھلے اشارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو چیپٹر ہے، جو چیپٹر نمبر 7 ہے، اس میں آپ ہجرت سے متعلق پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔